مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا 11 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ کیس سننے سے معذرت۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے کہا کہ میں اپنا مختصر فیصلہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حامد خان نے بینچ میں کچھ ججز کی شمولیت پر اعتراض کیا۔ جن ججز کی 26ویں ترمیم کے بعد بینچ میں شمولیت پر اعتراض ہوا، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ عوام کا عدلیہ پر اعتماد لازم ہے۔ ضروری ہے کسی فریق کا بینچ پر اعتراض نہ ہو۔ میں ان وجوہات کی بنا پر بینچ میں مزید نہیں بیٹھ سکتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی 52ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے ملاقات۔ پاک فوج کے زمانہ امن اور دیگر حوالوں سے متعلق امور پر بات چیت۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے اداروں کو مستحکم کرنے کے حوالے سے ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل کا سول اور ملٹری قیادت کے درمیان بہتر ہم آہنگی کی ضرورت پر بھی زور۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے قومی سیکیورٹی سمیت داخلی اور بیرونی چیلنجز پر اظہار خیال کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلح افواج کے متحرک کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ حیدرآباد، سکھر، کندکوٹ، گھوٹکی، نواب شاہ ٹھٹھہ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مٹی کا طوفان۔ لاڑکانہ، کھنڈویار، شہداد کوٹ، کمبر، کوڈیجی میں درخت، سائن بورڈز اور سولر پینلز گر گئے۔ دکانوں کے چھپرے اور جھونپڑیاں اڑ گئیں۔ خیرپور، رانی پور اور گرد و نواح میں بھی مٹی کا طوفان۔ کھجور اور آم کے درختوں کو نقصان پہنچا۔ اوباڑو، کشمور، سانگھر، ٹنڈو، الایار، بھٹ شاہ میں مٹی کے طوفان سے نظام زندگی متاثر۔ پتوکی میں گھر کی دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق، ایک شدید زخمی، یعنی شاہدین کے مطابق بچے جامن توڑ رہے تھے کہ دیوار گر گئی۔ جاں بحق بچوں کی شناخت 10 سالہ سجاد اور 8 سالہ سفیان کے نام سے ہوئی۔ اور محرم الحرام میں امن و امان کے پیش نظر پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ نفاذ آج سے 6 جولائی تک رہے گا۔ ڈبل سواری اور ہر قسم کے ہتھیاروں کی نمائش پر پابندی عائد۔ عوامی جذبات اور اشتعال انگیز تقاریر پر کارروائی کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک اور شکست۔ پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش ناکام۔ مطالبے کے باوجود شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان کا پہلگام واقعہ اعلامیے میں شامل کرنے سے انکار۔ بھارتی وفود کی تمام تر کوششوں کے باوجود رکن ممالک نے اعلامیہ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی بھارتی سازشوں کا ذکر اعلامیے میں موجود ہونے پر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تلملا اٹھے۔ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ اجلاس میں چین، روس، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، کرغزستان اور دیگر ممالک کے وزرائے دفاع شریک ہوئے۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ وزیر دفاع کی اسرائیل کے ایران پر غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع اجلاس میں شرکت۔ تاجکستان، ایران، قازقستان اور چین کے وزرائے دفاع سے بھی 2 طرفہ ملاقاتیں۔ کہا غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیلی بربریت پر بھی گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر دفاع کا فلسطینیوں پر حملے بند کرنے اور فوری مستقل جنگ بندی پر زور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بین الاقوامی برادری اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے زور ڈالے۔ وزیر دفاع کی چینی ہم منصب سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان عالمی امن میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار۔ پاکستان جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا۔ عاصم افتخار نے کہا رکن ممالک عالمی تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان سلامتی کونسل میں اپنی صدارت کو کھلے، شفاف اور مشاورتی انداز میں انجام دے گا۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور۔ قومی اسمبلی نے وفاقی بجٹ کی شکوار منظوری دے دی۔ فائنانس بل میں 106 ادارے انکم ٹیکس سے مستثنی قرار۔ وفاقی بجٹ کا کل حجم 17,600 ارب روپے ہے۔ مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب روپے رکھا گیا ہے۔
کاربن لیوی عائد کرنے کی ترمیم منظور، اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد، کسٹمز ایکٹ میں 14 ترامیم بھی کثرت رائے سے منظور۔ کسٹمز ایکٹ میں ترمیم پر اپوزیشن نے ووٹنگ چیلنج کی، گنتی پر حکومتی بینچز کی تعداد 201 اور اپوزیشن ارکان کی تعداد 57 نکلی۔ سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری سے متعلق سخت ترامیم بھی منظور۔ سیلز ٹیکس فراڈ 5 کروڑ یا اس سے زائد ہوا تو گرفتاری ہوگی۔ ٹیکس کی رقم میں فورجری اور گڑبڑ کرنے پر گرفتاری ہوگی۔ مال کی سپلائی کیے بغیر ٹیکس انوائس جاری کرنے پر ٹیکس فراڈ کے تحت گرفتاری کی جائے گی۔ ٹیکس انوائس میں فراڈ کو بھی سیلز ٹیکس فراڈ تصور کیا جائے گا۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراعات ایکٹ سے متعلق ترمیم بھی ایوان میں پیش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم کا بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے مصافحہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ اس حکومت نے ہمارے بات مانے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہول ہارٹیڈلی اس بجٹ کو سپورٹ کرے۔ حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 20% اضافہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ مانا ہے اور سولر ٹیکس میں 50% کمی لے کر آئے ہیں، تو obviously ہم سپورٹ کریں گے اس میجر کو۔ پیپلز پارٹی کی وفاقی بجٹ کی حمایت۔ حکومت نے ہماری تجاویز مان لی، اس لیے ہم نے بجٹ کو سپورٹ کیا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف مخالفت برائے مخالفت کی سیاست نہیں کی، وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہماری تجاویز مانی۔ پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد سولر ٹیکس پر کمی کی گئی۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ ایوان میں کثرت رائے سے منظور۔ 4339 ارب سے زائد مطالبات زر کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی 8 تحاریک مسترد۔ بجٹ میں موجودہ ٹیکس ڈھانچہ برقرار رکھتے ہوئے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ نئے مالی بجٹ میں صوبائی محصولات، پراپرٹی ٹیکس، ٹرانسپورٹ ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ صنعت، زراعت، صحت، تعلیم میں اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ بجٹ میں 18 شعبوں کے نئے منصوبے شامل۔ کے مختلف مقامات سے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا 1 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک کو ہوگی اور یوم عاشور 10 محرم الحرام 6 جولائی بروز اتوار کو ہوگی۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا۔ یوم عاشور اتوار 6 جولائی کو ہوگا۔ اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ پنجاب حکومت نے محرم الحرام کے دوران ڈرونز اڑانے پر پابندی لگا دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا، محرم الحرام کے دوران ڈرونز اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی، جو ڈرون اڑائے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر بھی نفرت انگیز پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے محرم الحرام کے جلوسوں کی نگرانی ہوگی۔ 35,000 سے زائد رضاکار بھی ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ جلوس کے روٹس پر اضافی کیمروں سے بھی نگرانی کی جائے گی۔